بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نَادَىٰ رَبَّهُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ترجمہ: اور یاد کرو ہمارے بندہ ایوب علیہ السلام کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف دی اور ایذا لگا دی۔ ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو، اور ہم نے اس کے گھر والے اور ان کے برادر عطا فرما دیے اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کو نصیحت کو، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا کہ اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ ایوب اذ نادیٰ ربہ ذکر للعابدین۔ اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہربان والوں سے بڑھ کر مہربان والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لیے نصیحت۔ ابن عساکر علیہ الرحمہ نے قلبی علیہ الرحمہ سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلے جو نبی مبعوث ہوئے وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، پھر ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت لوط علیہ السلام، پھر حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام، پھر حضرت شعیب علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام، پھر حضرت الیاس علیہ السلام، پھر حضرت یسع علیہ السلام، پھر عرفی بن سلیک بن افراہیم بنی یوسف بن یعقوب علیہ السلام، پھر اولاد یعقوب علیہ السلام میں سے یونس بن متی، پھر ایوب بن رزاح بن آموس بن بیزاز بن ایس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ بعض کے نزدیک یہ ترتیب مشکوک ہے، کیونکہ مشہور یہی ہے کہ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے۔ علماء تفسیر و تاریخ وغیرہ کا کہنا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بے پناہ سرمایہ کے مالک تھے، ہر قسم کے چوپائے، غلام، خادم، مویشی آپ کی ملکیت تھے۔ سرزمین حوران میں بسنا کے مقام پر وسیع اراضی بھی آپ کے زیر قبضہ تھی۔ ابن عساکر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ بسنا کا سارا علاقہ آپ کا تھا، علاوہ عظیم اہل و عیال خاندان بھی آپ کے بے شمار تھے۔ پھر ان ساری نعمتوں کو سلب کر لیا گیا اور جو جسم قسم ہا قسم کی تکلیف میں مبتلا کر دی گیا۔ دل زبان کے سوا آپ کا کوئی عضو بھی مرض سے محفوظ نہ تھا، انہی کے ساتھ آپ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ سراپا جسمانی مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود آپ شام و سحر اور شب و روز ذکر الہی اور صبر شکر میں منہمک رہتے تھے۔ جسمانی مرض اتنا طویل ہوا کہ ہم نشینی چھوڑ گئے، دوست احباب اجنبی بن گئے، یہاں تک کہ آپ کو شہر بدر کر دیا، بلکہ بیرون شہر کوڑا خانہ پر ڈال دیا۔ لوگوں نے احباب نے ملنا چھوڑ دیا، آپ کی اہلیہ کے سوا ایک شخص بھی آپ کا موس و غمگار نہ تھا۔ وہیں اہلیہ آپ کے حقوق کی رعایت کرتی اور سابقہ احسانات کو یاد رکھتے ہوئے بھی سابقہ شفقتیں اور خوشحالیاں بار بار خدمات کے لیے اکساتیں۔ وہ حاضر خدمت رہتی، قضائے حاجت اور دیگر مصلحتوں کے لیے بیوی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے خدمت گزارا کرتی۔ بیوی بھی بدتدریج ضعیف العمر قلیل المال ہو گئی، حتیٰ کہ بطور اجرت کھانے کے چند لقموں پر لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے زندگی کے دن گزارتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی مصیبتوں میں شانہ بشانہ ساتھ دیتی۔ مال و منال اور اولاد جیسی نعمتوں سے محروم ہونے پر حضرت ایوب علیہ السلام کو جن تکلیف و پیشمانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور صابرہ و شاکر زوجہ بھی آپ کے ساتھ غم میں شریک رہیں، خود تنگ دستی کی زندگی گزارتے ہوئے لوگوں کی خدمت کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت بجا لاتی، حالانکہ سعادت مندی، خوشحالی، خدمت و حرمت کے بے حرب کرام میں وہ زندگی گزار چکی تھیں۔ ایسی خوشحال زندگی کے بعد قسم پرسی اور خاک بصری کی زندگی۔ الہ العالمین تیری بے نیازیاں
حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ تکلیف کا سامنا انبیاء کرام کو کرنا پڑا، پھر صالحین کو، پھر جو ان کے مشابہ ہیں، پھر ان کے مشابہ ہر انسان اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں سخت و ثابت قدم ہو تو اس کی آزمائش میں بھی اس قدر اضافہ ہوگا جس قدر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری میں اضافہ ہوتا، صبر و شکر اور حمد و ثنا میں کہیں اور اضافہ ہو جاتا، حتیٰ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی ضرب المثل مشہور ہو گئی۔ دہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ نے علماء بنی اسرائیل سے حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے ان کے مال و منال، اولاد سے محرومی اور جسمانی مصیبتوں میں ابتلا کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ حضرت مجاہد علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام تاریخ انسانیت میں پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک کی بیماری لگی، اور آپ کی مدت و مصائب میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت دہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام 3 سال مکمل جسمانی جلدی بیماری میں مبتلا رہے، نہ کم زیادہ۔ حسن بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں 7 سال اور کچھ مہینے مدت مصائب ہے۔ بنی اسرائیل کے کوڑا خانے پر انہیں پھینک دیا گیا۔ حشرات الارض آپ کے جسم پر چلتے تھے، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو صحت کاملہ بخشی، تکلیف رفع فرمائی، اجر عظیم سے نوازا اور بہترین انداز میں آپ کی تعریف و ثنا کی۔ حمید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مدت مصائب 18 سال ہے۔ صدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آپ کا گوشت ریزہ ریزہ ہو کر گر گیا تھا، فقط ہڈیاں اور پٹھے باقی رہے۔ آپ کی وجہ ریت کر کے آپ کے نیچے بچھاتی۔ جب بیماری طوالت اختیار کر گئی تو آپ کی بیوی نے کہا، اے ایوب علیہ السلام، کاش آپ اپنے رب کے حضور عرض کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے عاجلہ عطا فرما دیتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے 70 سال بصحت و سلامت اور تندرست بسر کیے، یہ کم ہے کہ کم از کم میں 70 سال تو اس کے لیے صبر کر لوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس جواب سے آپ کو تسلی ہو گئی۔ آپ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اجرت حاصل کرتی اور ایوب علیہ السلام کو خرد و نویش کا سامان فراہم کرتی۔ پھر لوگوں کو جب علم ہوا کہ یہ تو ایوب علیہ السلام کی بیوی ہے تو انہوں نے اس خوف سے کہیں ایوب علیہ السلام کی بیماری کے جراثیم ان تک نہ پہنچ جائیں، آپ کی اہلیہ کو اجرت پر کام دینا اور گھر میں داخل ہونے سے روک کر دیا گیا۔ جب دیکھا کہ کوئی بھی کام دینے کے لیے تیار نہیں تو وفات شعار بیوی نے اپنے سر کی ایک میڈھی کاٹ کر کسی امیر کبیر کی بیٹی کے ہاں عمدہ کافی کھانے کے عوض فروخت کر دی۔ جب وہ کھانا لا کر حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پیش کیا تو آپ نے اسے فطری طور پر ناپسند کرتے ہوئے فرمایا، یہ کہاں سے لے کر آئی؟ تو بیوی بولی، عرض کی کہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے لائی ہوں۔ دوسرے دن جب پھر کوئی کام پر لینے کے لیے آمادہ نہ ہوا تو انہوں نے طعام کے عوض دوسری میڈھی بھی بیچ دی۔ عمدہ اور قیمتی کھانے لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ آپ نے پھر ناپسند فرمایا اور قسم اٹھا لی کہ جب تک حقیقت حال سے آگاہ نہیں کرو گی یہ کھانا کہاں سے لائی ہو، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بیوی نے دوپٹہ سر سے ہٹایا تو آپ نے دیکھا کہ سر منڈھا ہوا ہے۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی، بے شک مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہربانوں والے سے بڑھ کر مہربان والا۔ عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن دونوں بھائی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے، لیکن مرض کی بو کی وجہ سے قربت جانے کی ان میں سخت نہ تھی۔ دور ہی کھڑے ہو کر آپس میں تذکرہ کرنے لگے، ایک دوسرے سے کہنے لگے، اگر ایوب علیہ السلام میں کوئی بھلائی ہوتی تو اس قدر تکلیف میں مبتلا نہ ہوتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بات سے بڑی ذہنی تکلیف ہوئی، ایسی تکلیف کہ اس سے پہلے کبھی کسی کی بات سے اتنی شدید کوفت نہیں ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے الہ العالمین، میں نے زندگی میں ایک شب بھی سیر ہو کر نہیں گزاری، میں بھوکوں کی کیفیت و حالت کو جانتا ہوں۔ اگر مولا تو جانتا ہے کہ واقعی میری حالت ایسی ہے تو میری تصدیق فرما دے۔ آسمانوں سے حضرت ایوب علیہ السلام کی شہادت ملی۔ دونوں بھائی آسمانی شہادت و صداقت کو سن رہے تھے۔
پھر عرض کی الہ العالمین کبھی میرے پاس 2 قمیضیں نہیں رہیں، برہنہ جسم لوگوں کی حالت و کیفیت سے واقف ہوں، اگر تو میری اس حالت کو جانتا ہے تو میری تصدیق فرما دے۔ پھر آسمانوں سے صداقت ایوب کی شہادت ملی، دونوں بھائی آسمانی صداقت کو سن رہے تھے۔ پھر عرض کی الہ العالمین تیری عزت کی قسم، یہ کہتے ہیں سجدے میں گر گئے۔ عرض کی الہ العالمین تیری عزت کی قسم، میں اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک تو مجھ سے تکلیف کو دور نہ فرما دے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے وقتاً سر اس وقت تک نہ اٹھایا جب تک آپ کو شفاء کاملہ نہ مل گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک جلدی بیماری میں بطور آزمائش مبتلا رہے۔ آپ کے 2 بھائیوں کے سوا قریب و بعید کے سب لوگ آپ سے دور ہو گئے، صبح و شام آپ کے پاس آتے۔ وہ دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، خدا معلوم ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ دوسرے ساتھی نے کہا، وہ کیسا گناہ ہے؟ تو پہلے بھائی نے جواب دیا، تبھی تو 18 سال ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم نہیں کیا، ورنہ بیماری اس سے دور نہ ہو جاتی۔ جب شام ہوئی دونوں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئے تو اس کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے نہیں علم تم کیا کہہ رہے ہو، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں 2 آدمیوں کے پاس سے گزرا جو آپس میں جھگڑ رہے تھے، پھر ذکر الہی کرنے لگے۔ میں اپنے گھر لوٹ آیا اور انہیں نظر انداز کرتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کا ذکر ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب طبی تقاضوں کے لیے بحث تشریف لے جاتے تو آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کو ہاتھوں کا سہارا دیتے ہوئے لے کر جاتی۔ ایک دن کسی وجہ سے اہلیہ کو آنے میں تاخیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایوب، اسی جگہ پر اپنے پاؤں مارے، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو ہے۔ اہلیہ کو تاخیر سے پہنچی دیکھتی رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے تکلیف و مصائب کے بادل چھٹ چکے تھے اور آپ خوبصورت، تندرست و توانا ہو چکے تھے۔ اہلیہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اہلیہ نے پوچھا، اللہ آپ کو برکت دے، کیا آپ نے یہاں اللہ کے نبی کو مصائب و عالم میں گرفتار دیکھا؟ قسم بخدا مصائب میں مبتلا ہونے سے قبل ان کی وجاہت و شباہت آپ جیسی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، بے شک سرخرو ہونے والا دہا میں ہی نبی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا اور ایک جو کا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے کھلیان پر برسا تو اس کھلیان کو سونے میں تبدیل کر دیا، دوسرا جو کے کھلیان پر برسا تو اسے چاندی بنا دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا حلہ پہنا دیا تھا۔ آپ ایک جانب ہو کر بیٹھ گئے تھے، آپ کی بیوی آئی تو وہ آپ کو پہچان نہ سکی، کہنے لگی، اے بندہ خدا، یہاں مصائب و عالم میں گرفتار ایک شخص پڑا تھا، شاید اسے کتے لے گئے یا بھیڑیے، لہٰذا پھر اس نے بات کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، محترمہ میں ہی ایوب ہوں۔ اہلیہ محترمہ نے عرض کی، اے بندہ خدا، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، ہے تاسف، میں ایوب ہی ہوں، اللہ کریم نے مجھے باصحت و سلامت میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کا مال و منال، اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی لوٹا دیے تھے۔ وہب بن منبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے تجھے تیرے عیال اور تیرے اموال اور ان کے ساتھ ان جیسے ہی اور بھی لوٹا دیے ہیں۔ اس پانی کے ساتھ غسل کر، اس میں تمہارے لیے شفا ہے۔ اپنے صاحبین کے قریب ہو جا، ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا مانگیے، انہوں نے تمہارے بارے میں میری نافرمانی کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت و عافیت عطا فرمائی تو آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش فرما دی۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے انہیں سمیٹنے لگے اور اپنے کپڑوں میں ڈالنے لگے۔ حکم الہی ہوا، اے ایوب کیا تو سیر نہیں ہوتا؟ عرض کی، میرے مولا کریم تیری رحمت سے کون سیر ہوتا ہے جو میں سیر ہو جاؤں۔ امام احمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سونے کی ٹڈیوں کا لشکر حضرت ایوب علیہ السلام پر بھیجا گیا۔ آپ نے انہیں پکڑ پکڑ کر کپڑے میں اکٹھا کرنے لگے۔ حکم الہی ہوا، جو کچھ میں نے تمہیں عطا فرما دیا ہے کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ عرض کی، مولا تیرے فضل سے مستغنی و بے نیاز کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور روایت یوں بھی ہے کہ رسول کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام برہنہ حالت میں غسل فرما رہے تھے کہ اس دوران ان پر سونے کی ٹڈیاں گرنا شروع ہو گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے انہیں پکڑ پکڑ کر اپنے کپڑوں میں ڈالنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ندا دی، اے ایوب کیا میں نے تجھے غنی نہیں کر دیا اس سے جو تو دیکھ رہا ہے؟ عرض کی، کیوں نہیں میرے مولا، لیکن تیری برکت سے مجھے غنا نہیں ہے۔ بعض نے آیت مذکورہ رحمۃ من عندنا میں رحمت سے مراد حضرت ایوب علیہ السلام کو بیوی کو سمجھ لیا کہ ہم نے اپنے پاس رحمت بیوی دی۔ یہ بات فائدہ نفع سے دور و نزاع کا باعث سبب ہے۔ ضحاک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اہلیہ کا شباب لوٹا دیا تھا اور کہیں زیادہ جوانی کی عنایت عطا فرما دی تھی۔ آپ کے بطن سے حضرت ایوب علیہ السلام کے 26 بیٹے ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے سرزمین روم میں ملت ابراہیمی پر 70 سال زندگی گزار دی۔ آپ کے بعد لوگوں نے دین ابراہیم کو تبدیل کر دیا۔ اپنا پاؤں مار حکم الہی ہوا، اے ایوب اپنے پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے بجا آوری کی۔ اللہ جل شانہ نے آپ کے لیے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ پھر حکم ہوا، اس میں غسل کرو، اس سے پیو۔ زہری باطنی جسمانی مصائب و عالم اور تکالیف و بیماری سے اللہ تعالیٰ نے رہائی نصیب فرما دی اور آپ کی تنگ دستیوں کو خوشحالیوں میں، دکھوں کو سکھوں میں اور بیماریوں اور زہری و باطنی صحت اور حسن جمال میں تبدیل فرما دیا۔ مال و دولت کی فراوانی کا یہ علم تھا کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر بارش کی صورت میں برسائی گئیں۔ آپ کے اہل و عیال بھی واپس عطا فرما دیے، جیسا کہ حکم باری تعالیٰ ہے۔ ہم نے اس سے اس کے گھر والوں اور اس کے اتنے ہی اور عطا فرما دیے۔ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اہل خانہ کو دوبارہ زندہ فرما دیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور عوض ان کے نغم البدل عطا فرما دیے تھے اور بروز حشر ان کے سارے کنبے کو جمع فرما دے گا۔ رحمت من عندنا، اور ہم نے اپنے پاس سے رحمت فرما کر ان سے ان کی تکلیف کو دور فرمایا۔ فکشفنا ما به من ضر، اور ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی۔ وذکر للعابدین، اور بندگی والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اگر کوئی شخص جسمانی، مالی یا اولاد کے اعتبار سے آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کا اسوہ سامنے رکھتے ہوئے کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم مصیبتوں میں مبتلا فرمایا، پھر آپ نے صبر کیا، بارگاہ الہی سے اجر و ثواب کی امید رکھی، بھلا آ کر اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیا۔